مذہب انسانی تاریخ کے ساتھ ازل سے جڑا ہوا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی علوم کے جو مبادیات ہیں ان کا نقطۂ آغاز دراصل مذہبی ہے. یعنی انسان کی وہ سوچ، وہ نظریہ جو وہ اپنے اور اس کائنات کے تعلق کے حوالے سے قائم کرتا ہے، ہم اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں. اس سلسلے میں سومیریوں کا مذہب جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کے حوالے سے وہ بہت ساری چیزوں کی مبادیات کے سرخیل تھے، یا ان سے ان کا آغاز ہوتا ہے، یہ جو ہماری معلوم تاریخ میں اس کا آغاز ہوتا ہے، تو اس ضمن میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے ناظرین کہ سومیریوں کا مذہب کیا تھا. وہ خدا پر کس طرح سے یقین رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، ان کے معبد کس طرح کے تھے، ان کے عبادت کے طریقے کون سے تھے، ان کے عبادت کے جو مراکز تھے وہ کیا کہلاتے تھے، اسی طرح ان کے عبادت گاہوں اور ان کے حکمرانوں اور عوام کا باہم تعلق کیا تھا. یہ تمام چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. سومیری معاشرے میں مذہب کا مقام کیا تھا، اور مذہب کے حوالے سے بادشاہ یعنی حکمران اور پروت یعنی وہ مذہبی لیڈرز، ان کا کیا آپس میں تعلق تھا. کیا بادشاہ خود بھی مذہبی لیڈر بن سکتا تھا یا نہیں؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جو کہ ہمارے سومیری تہذیب پر گفتگو کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. تو ذرا چل کے دیکھ تو لیں کہ سومیری مذہب کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور اس کا تاریخ و تہذیب کی اس داستان میں کیا کردار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین، جہاں تک سومیری مذہب کا تعلق ہے، سومیری تہذیب میں بتدریج دیوی دیوتاؤں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وجہ یہ تھی کہ انسان کی ضروریات بڑھ رہی تھیں، اور ساتھ ہی اسے دیوی دیوتاؤں کی مدد کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. سومیریوں کے ہاں دیوتاؤں کے مختلف کام تھے، یعنی ہوا، پانی، ہل، کاشتکاری اور فصل کی زرخیزی کے لیے علیحدہ علیحدہ دیوتا بنائے گئے تھے. ان میں اشتر یا اشتار محبت کی دیوی سمجھی جاتی تھی. ساتھ ہی یہ جنگ کی علامت بھی تھی. مطلب یہ تھا کہ محبت اور جنگ دونوں سماج میں اب جڑ پکڑ چکے تھے. 3 اہم دیوتا تھے جو کہ ہوا، میٹھے پانی اور دانش مندی کے ہوتے تھے. دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے رسومات اور قربانیاں رائج ہو چکی تھیں. ان کی پوجا بھی ہونے لگی تھی، اور بدلے میں انہیں تحفظ، خوشحالی، لمبی عمر اور خوشگوار ماحول سومیریوں کو ملتا تھا. سومیری اس پر یقین رکھتے تھے کہ تمام زمین دیوتاؤں کی ہیں. پجاری یعنی بادشاہ ان کا نائب ہے، اس لیے پجاریوں کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان پجاری بادشاہوں نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر علم پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کرنے لگے. چنانچہ اسی حیثیت میں وہ مذہبی اور سیاسی طور پر بہت طاقت پکڑ گئے. موت کے بارے میں سومیریوں کے خیالات یہ تھے کہ مرنے کے بعد وہ ایسے مکانوں میں رہیں گے جہاں بہت اندھیرا ہوگا، اور مٹی ان کی غذا ہوگی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی، اور یہ ایک غمناک اور انتہائی افسردہ جگہ ہوگی. بادشاہ اور امراء مرنے کے بعد اپنے مصاحبوں اور ملازموں کے ساتھ دفن ہوتے تھے. ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان، زیورات اور ہتھیار بھی ہوتے تھے. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں، اس لیے ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کے پاس ہونی چاہیے. سومیری دور میں یہ رسم بھی تھی کہ مردوں کو گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کی روح گھر میں موجود رہے اور گھر والوں کی حفاظت بھی کرتی رہے. ناظرین، سومیری تہذیب اور سومیری مذہب میں مندر کی خاص اہمیت تھی. ہر شہر میں سب سے عالی شان عمارت مندر کی ہوتی تھی.
ہر شہر کا اپنا دیوتا ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ مندر اونچے ٹیلوں پر بنائے جاتے تھے اور انہیں زیغورت کہا جاتا تھا، جس کے معنی آسمانی پہاڑ کے تھے۔ ارک شہر میں جو مندر تھا اسے دھوپ میں سکھائی ہوئی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی ڈھلوان نما دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے اینٹوں میں چنائی کے وقت برتن بھر دیے گئے تھے۔ اس کی چوٹی تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ ایک چبوترا تھا جس پر مندر بنا ہوتا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا ہال، اس کے ارد گرد کمرے تھے اور سرے پر بت رکھا ہوتا تھا۔ یہیں پر ایک قربان گاہ بھی قائم کی گئی تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائیوں کے بعد جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مندر کی عمارت کو منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ مزدوروں سے دیوتا کی خوشنودی کے نام پر بیگار بھی لی جاتی تھی۔ ان کی محنت کے عوض انہیں صرف کھانے کو دیا جاتا تھا۔ مندر کا بڑا پجاری جو سربراہ ہوتا تھا، یہ پجاری بادشاہ ہوتا تھا جو شہر کا انتظام بھی کرتا تھا۔ جو لوگ مندر میں خدمت سر انجام دیتے تھے انہیں جو تیل اور کپڑا دیا جاتا تھا، اناج کی تقسیم کے لیے پیالے تھے جنہیں بھر کر ایک خاص تعداد ملازموں کو دی جاتی تھی۔ مندر میں اناج رکھنے کے لیے گودام، سامان جنگ اور کاریگروں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ دیوتا تمام زمین کے مالک سمجھے جاتے تھے اور کسان برادری ان کی نمائندگی میں کاشت کرتی تھی اور اپنی اس کاشت کا ایک حصہ مندر کو دیتی تھی۔ پیداوار اور نظر و نیاز سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی اسی سے اس مندر کا انتظام چلایا جاتا تھا۔ لاگاش شہر میں جو مندر دریافت ہوا اس کی دیوی باؤ کہلاتی تھی۔ اس مندر میں 21 نانبائی کام کرتے تھے، 27 کنیزیں تھیں، 25 شراب بنانے والے تھے جن کی 6 غلام مدد کیا کرتے تھے۔ دیوی کے اپنے مویشی اور پالتو جانور تھے جن کے بالوں سے اون تیار کی جاتی تھی۔ اون تیار کرنے کے لیے 40 خادمائیں ہوتی تھیں جو کہ چرخہ چلاتی تھیں۔ ان کے علاوہ منشی، گاڑی بان، کشتیاں چلانے والے اور دھات ساز علیحدہ سے ہوا کرتے تھے۔ اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو مندر ایک چھوٹی سی ریاست تھا جس کی اپنی آمدنی اور اخراجات تھے اور اپنا علیحدہ انتظام تھا۔ شہر کی زندگی میں اس کا کام صرف مذہبی نہیں تھا بلکہ یہ شہر کی معیشت، ثقافت اور سیاست کا مرکز بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ان سب پر کنٹرول بہت مضبوط تھا۔ مزید برآں ناظرین، سمیری لوگ مذہب میں جہاں دیوی دیوتاؤں سے عقیدت رکھتے تھے وہیں وہ جادو کے بھی قائل تھے، لہٰذا ایسے جادوگر موجود تھے جو لوگوں کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے تعویذ گنڈوں کا کام کیا کرتے تھے۔ کھدائیوں کے بعد ایسی مہریں ملی ہیں کہ جن پر نقش و نگار اور مختلف قسم کی مخصوص علامات ہیں جن کا مقصد لوگوں کو بیماریوں، مصیبتوں سے دور رکھنا تھا۔ یہی لوگ آگے چل کر پجاری بھی بن جاتے تھے۔ ناظرین، مذہبی حوالے سے دجلہ و فرات کے تمام قابل ذکر سمیری شہروں اور ان کے مضافات کسی نہ کسی دیوتا کی ملکیت ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ اریدو میٹھے پانی کے دیوتا انکئی کی ملکیت تھا، ارک سب سے بڑے دیوتا انو کی ملکیت تھا، نیفر انلیل یعنی ہوا کے دیوتا کی ملکیت تھا، لگاش انلیل کے بیٹے نن گرسو کی ملکیت تھا، اور چاند دیوتا ننا کی ملکیت تھا۔ انو، انلیل، انکر اور نن ہورسگ نے جب کالے بالوں والی کی تشکیل کر لی تو ہریالی زمین سے پھوٹ نکلی۔ اس طرح کی عبارات ان شہروں سے دریافت ہوئی ہیں۔ ان شہروں کے دیوتا کی ملکیت ہونے کے معنی دراصل دیوتا کے مندر یعنی پروہتوں کی ملکیت کے تھے۔ شہری زندگی کا مرکز اور محور چونکہ یہی مندر تھے، لہٰذا شہر کی سب سے شاندار عمارت مندر ہی ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، مندر کے خزانے میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کے علاوہ ضروریات زندگی کا وافر ذخیرہ جمع رہتا تھا، مثلاً اناج، روغنیات، شراب، کھجور، خشک مچھلی، اون، کھال، تارکول کے ڈبے، آلات زراعت اور صنعت اور بیج،
ان سب چیزوں کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا تھا اور ان کے الگ الگ شعبے بھی قائم تھے۔ اسی طرح رقص و سرور کے مذہبی مناسک کی ادائیگی کی خاطر دیوداسیاں بھی مقرر ہوتی تھیں۔ مندر کے باورچی خانے، لنگر خانے اور شراب کی بٹیوں کی دیکھ بھال بھی انہی دیوداسیوں کی سپرد کی جاتی تھی۔ ناظرین، سومیریہ کی مذہبی زندگی میں مذہبی پروہتوں کا انتہائی کلیدی کردار رہا۔ سومیری خوابوں پہ بھی یقین رکھتے تھے اور اس سے جڑی ہوئی مختلف نشانیاں ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ اسی طرح یہ مذہبی پروہت جو تھے یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کرتے تھے اور سومیریوں کی مذہبی زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتے تھے۔ ناظرین، سومیری مذہبی پروہتوں نے دنیا کی اولین دیومالائی داستانیں بھی رقم کی۔ ان داستانوں میں تخلیق کائنات، سیلاب عظیم یعنی طوفان نوح، انسان کے زوال اور بابل کے مینار کی کہانیاں قابل ذکر ہیں۔ بعد میں انہی سے متاثر ہو کر یہ کہانیاں عبرانیوں میں بہت مقبول ہوئیں اور یہودیت اور عیسائیت میں رائج ہو گئیں۔ ان کہانیوں میں دنیا کی اولین کہانی اور جو مقبول ترین کہانی بھی کہی جاتی ہے داستان گلگامش ہے۔ ناظرین، گلگامش کی داستان دنیا کی سب سے پرانی لکھی ہوئی داستان ہے۔ اس کی دریافت کا صحرا ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ جارج سمتھ کے سر جاتا ہے، جس نے 1872 میں نینوا کے کھنڈرات سے بہت سی تختیاں دریافت کیں جن سے گلگامش کی داستان کا پتہ چلا۔ اس کہانی کے مطابق گلگامش ارک یا ارک کا بادشاہ تھا جس کا عہد 2700 قبل مسیح تھا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ظالم ہو گیا اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب لوگ اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے دیوتاؤں سے درخواست کی کہ انہیں اس کے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ دیوتاؤں نے اس کے مقابلے کے لیے ایک وحشی انسان انکد کو بھیجا۔ جب گلگامش کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے خوبصورت عورت اس آدمی کے پاس بھیجی تاکہ وہ اسے بہلا پھسلا کر کسی طرح شہر میں لے آئے۔ جب وہ شہر میں آیا تو دونوں میں سخت لڑائی ہوئی، لیکن بالآخر دشمنی کی بجائے دونوں نے دوستی کر لی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر جنگل میں موجود اژدہوں سے لڑائی کریں گے۔ اسی دوران اشتر دیوی گلگامش سے محبت کرنے لگی۔ اس پر انکد نے اسے برا بھلا کہا۔ اس پر دیوی اور دیوتا انکد سے ناراض ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ اپنے دوست کے قتل پر گلگامش سخت پریشان ہوا اور اس پر یہ تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں بلکہ موت لازم ہے۔ لہٰذا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں وہ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے۔ راستے میں اسے ایک دیوی سرائی ملتی ہے۔ اس نے گلگامش سے کہا، آخر تم کیوں ہمیشہ جوان اور زندہ رہنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، انسان کی قسمت میں مرنا ہے، لہٰذا جو دن رات تمہیں میسر ہیں ان سے لطف اٹھاؤ۔ گلگامش نے اس نصیحت کو غور سے سنا، البتہ سفر جاری رکھا۔ مگر جب اس نے آب حیات پا لیا تو اسے بالآخر احساس ہوا کہ ہمیشہ زندہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی سوچ کر وہ واپس اپنے شہر آ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ یہ داستان دنیا کی تاریخ کی دیومالائی داستانوں میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا صحرا سومیریوں کے سر جاتا ہے، اور اس داستان سے سومیری تہذیب اور مذہب اور اس کے آئندہ تہذیب پر پڑنے والے اثرات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سومیری جو لوگ تھے انہوں نے زندگی کے ہر شعبہ کو متاثر کیا۔ ہر شعبے میں ان کی خدمات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور اس سلسلے میں وہ دنیا کے پائنیئرز یا جدید تہذیب کے پائنیئرز کہلائے جانے کے بجا طور پہ مستحق ہیں۔ حتیٰ کہ مصری تہذیب اور دیگر جو ہمسایہ تہذیبیں، انہوں نے بھی سومیریوں سے ہی بہت سارے معاملات میں انہوں نے انسپریشن لی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم جو خدمات ہیں ان میں سے ایک
سومیریوں کی جدید سائنس کے حوالے سے، جدید علوم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ خدمات ہیں، اور یہ انتہائی حیران کن چیز ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سومیریوں نے مختلف شعبہ علوم میں کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ علم ریاضی سے لے کے اور بہت ساری چیزوں میں ان کی خدمات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان علوم کے حوالے سے سومیریوں نے کیا کیا اہم خدمات انجام دیں۔ ناظرین، سومیریوں نے سائنس کے میدان میں غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ انہوں نے علم ریاضی اور ایسٹرالوجی کے میدان میں خاص طور پر اہم خدمات انجام دی ہیں۔ سومیری موسموں اور وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنا جانتے تھے۔ اسی طرح وہ ایسٹرالوجی کے میدان میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سومیری اپنے عہد کے سب سے زیادہ تخلیق پسند لوگ تھے۔ انہوں نے کشتیاں بنائیں، انہوں نے چھکڑے تیار کیے، انہوں نے دنیا کا پہلا پہیہ بنایا، اسی طرح انہوں نے ہل تیار کیا اور میٹلرجی کے میدان میں اہم پیش رفتیں کیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے آلات اور اوزار تیار کیے جنہوں نے گھر بنانے، عمارات تیار کرنے اور زراعت کے میدان میں بہت زیادہ مدد کی۔ ان کا بنایا ہوا علم ریاضی کا جو نظام تھا، جو کہ 60 کے ہندسوں پر مشتمل تھا، اس نے علم ریاضی کی ابتدائی تشکیل کرنے میں بہت مدد دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم 1 گھنٹے کو 60 منٹوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح 360 ڈگری کا ایک دائرہ بناتے ہیں۔ انہوں نے 12 مہینے پر مشتمل قمری کیلنڈر تیار کیا۔ انہوں نے مہینوں کا، سال کا تعین کیا اور مہینے کو 30 دنوں میں تقسیم کیا۔ سومیری پانی سے بننے والی گھڑی بنا چکے تھے، جس سے بعد میں مصریوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس گھڑی کی خاص بات یہ تھی کہ پانی ایک ایک قطرہ کر کے ایک خاص برتن میں گرتا تھا، اور اس برتن کے ارد گرد مختلف نشانات بنائے گئے تھے جن سے وقت کے گزرنے کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ایک طرف سومیریوں نے ان سائنسی میدانوں میں اہم خدمات انجام دیں، تو دوسری طرف علم الادویہ میں یعنی میڈیسن میں بھی بہت اہم پیش رفتیں کیں۔ دنیا کی تاریخ کے اولین ڈاکٹری نسخے کا ریکارڈ 2100 قبل مسیح کی ایک دستاویز سے ملتا ہے، جس میں 2 سومیری طبیبوں اشیپو اور اسو کا ذکر ہے، جنہوں نے مریض کے زخموں کو صاف کرنے اور پھر پٹی کرنے کے بعد انتہائی نفاست سے پلستر بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے مریض کو آئندہ چند دنوں کے لیے شفا کی غرض سے ایک تفصیلی نسخہ ادویہ تجویز کیا ہے۔ یہ دنیا کی معلوم تاریخ کا سب سے پہلا لکھا ہوا نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ ان 2 سومیری ڈاکٹروں میں سے ایک جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا، یعنی انہیں جدید اصطلاح میں ہربلسٹ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سومیریوں کے ہاں میڈیکل ہسٹری رکھنے کا ایک باقاعدہ رواج تقویت پا چکا تھا، اور مختلف طرح کے مرہم اور گولیاں استعمال کرنے کا طریقہ بھی سومیری معلوم کر چکے تھے۔ اسی طرح ناظرین، سومیریوں کے حوالے سے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کانسی بنانا سیکھ لی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ 6000 سال پہلے دنیا کی پہلی شراب کی بھٹی
انہی سومیریوں نے ہی قائم کی تھی، جس کے بہت سارے آثار ان تصاویر اور ان آرٹیفیکٹ سے مل جاتی ہیں جو 19ویں صدی اور اس کے بعد کے سالوں میں دریافت ہوئی۔ ناظرین، علوم آثار قدیمہ، اینتھروپولوجی اور جدید سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سے شراب کشید کرنے کا جو فن تھا، یہ 4000 سے 3000 سال قبل مسیح کے زمانے میں سومیریا میں رواج پا چکا تھا۔ ناظرین، ان سائنسی ایجادات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سومیری وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے بنائی کے میدان میں بہت ترقی کر لی تھی۔ وہ چمڑے کا کام سیکھ چکے تھے، وہ میٹل ورک جانتے تھے، وہ مٹی سے برتن بنانے اور دیگر بہت سی تخلیقات کے ماہر ہو چکے تھے۔ وہ فرائنگ پینس تیار کر چکے تھے، وہ ریزرز کا استعمال جانتے تھے، کاسمیٹک کے میدان میں انہوں نے کافی پیش رفت کر لی تھی۔ اسی طرح وہ پائپس بنانا سیکھ گئے تھے۔ انہوں نے اور بہت ساری اہم چیزیں جن کو اینٹوں اور دیگر مٹی کی چیزوں سے بنایا جاتا تھا، یہ سب کام وہ سیکھ چکے تھے۔ یہ سب چیزیں سومیریوں کے تخلیقی اور زرخیز ذہن کی کھلی غمازی کرتی ہیں۔ انسانی تاریخ اور تہذیب کی کہانی میں اور اس داستان میں یقیناً جنگ و جدال اور فوج یہ انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سومیری بھی اس سے مبرہ نہیں تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سومیریوں نے ہی دراصل دنیا کی سب سے پہلی جنگ اور جنگی نظام کی ابتدا کی تھی۔ اس سلسلے میں ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ سومیریوں کی جنگ کیسی تھی، ان کے جنگ کے طریقے کیسے تھے، اور ان کا جنگ کے حوالے سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہیں وہ کیا تھیں، اور ان کے مثبت منفی دونوں پہلوؤں کو جاننے کی ہم آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سومیری وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج کا تصور پیش کیا۔ اس کا اندازہ ان آثار قدیمہ سے ہوتا ہے جن سے ملنے والے آرٹیفیکٹس اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ 4000 سال قبل مسیح میں دنیا کی پہلی پیدل فوج کا تصور سومیریوں کے ہاں موجود تھا۔ ایک ایسی تصویر کا ایک کلیکشن موجود ہے جس میں سومیری پیدل فوج اپنے سروں پر تانبے کے ہیلمٹ پہنے ہوئے اور بھاری کپڑے پہنے ہوئے، ساتھ ہلکے تیر اٹھائے ہوئے مارچ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کہا جانا مناسب ہوگا کہ دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج کے نظام کا تصور سومیریوں کے ہاں ہی ملتا ہے۔ سومیری تیروں کے علاوہ سادہ کمانوں کو جانتے تھے اور ان کو بنانا بھی جانتے تھے۔ سومیری افواج کے ہاں جنگ کے استعمال کے کلہاڑے، خنجر اور ہلکے تیر عام تھے۔ مزید برآں ان کے پہننے کے سوٹ کے لیے چمڑے کا استعمال بھی ان تصاویر سے واضح طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سومیری افواج زیادہ تر پیدل افواج پر مشتمل ہوتی تھیں۔ فوج کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس حصے میں بہت ساری توجیحات بیان کی جاتی ہیں، تاہم قرینِ قیاس یہ ہیں کہ جب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے تو ان میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ان جھگڑوں کو آپس میں مل کر طے کیا جاتا رہا ہوگا، بعد میں ان کے لیے قوانین بنائے گئے تاکہ فیصلوں کو زبردستی منوایا جائے، لیکن بالآخر برادریاں اور قبائل بنے اور اس کے نتیجے میں جھگڑوں کا فیصلہ کیا جانے لگا۔ لیکن ایک ایسی جنگ کی ابتدا جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کا خون بہے، اس کی بڑی اہم وجہ تب بنی جب سومیری شہر آباد ہوئے۔
چنانچہ اول لوگ جب نئی زمینوں کی تلاش میں نکلے تاکہ انہیں کاشت کے قابل بنایا جائے، اور پھر جب یہ زمینیں بھی نہیں رہیں تو دیہاتی آبادی نے ان شہروں پر حملے کرنا شروع کر دیے، ان کی دولت اور ساز و سامان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اس چیز سے باقاعدہ جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگیں محروم اور فاقہ زدہ لوگوں اور ان کے درمیان تھی جن کے پاس زائد مقدار میں پیداوار اور دولت تھی۔ جب خانہ بدوش قبائل کے حملے شروع ہوئے تو شہر کی حفاظت کے لیے قلعے اور تفصیلیں تعمیر کرنے کا تصور پاپولر ہو گیا۔ چنانچہ شہر میں حاکم یا بادشاہ کا چناؤ اور اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، جو کہ بیرونی حملوں سے بچانے کا ذمہ دار کہلایا۔ ابتدا میں یہ حاکم اور بادشاہ خود کو خدا کا کاشتکار یا خدا کا خدمتگار کہتے تھے۔ بعد میں انہوں نے سیاسی، فوجی اور روحانی طاقتیں بھی حاصل کر لیں۔ چنانچہ جنگ خانہ بدوشوں اور شہریوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ بہت جلد سومیریا میں شہروں کے درمیان جنگ ہونے لگی، کیونکہ اب ہر شہر دولت، زمین اور اقتدار کی بڑھوتری چاہتا تھا۔ چنانچہ جنگ نے ہی دراصل فوج کے ادارے کو پیدا کیا، جو جلد ایک پیشہ اور باقاعدہ فن بنتی چلی گئی۔ اب جنگ جیتنے کے لیے نئے نئے ہتھیار اور ساز و سامان بنائے جانے لگے۔ قلعہ کو محاصرہ کے وقت کیسے محفوظ کیا جائے، چنانچہ جنگ نے رتھ کی ایجاد کی، 2 پہیوں والا رتھ یا چھکڑا جسے ایک آدمی چلاتا اور دوسرا تیر کمان سے یا نیزے سے دشمن حملہ کر دیتا تھا۔ ساتھ ہی گھوڑے کا استعمال بھی آتا چلا گیا، مگر اب تک اس پر بیٹھنے کے لیے زین نہیں تھی اور نہ ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی باغ تھی۔ جنگ میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کی ترقی سے آہستہ آہستہ باقاعدہ جنگ کا تصور پیدا ہوا، اور انسان اپنے اس ابتدائی دور کو رفتہ رفتہ بھولتا چلا گیا جب بغیر دولت اور جائیداد کے مل جل کر رہتا تھا۔ اسی جنگ نے انسان کو خون ریزی اور قتل و غارت بری پر ایسا مائل کیا کہ اس میں انسانی محبت اور امن کی خواہش بالآخر دب کر رہ گئی۔ شہروں کے درمیان ان جنگوں کی پہلی باقاعدہ ایویڈنس لاگاش کی شہری ریاست اور امہ کی ریاست کے درمیان ہونے والی ایک اہم جنگ کے حال سے اور آرٹیفیکٹ سے پتہ چلتا ہے، جو کہ 2525 قبل مسیح کے ہیں۔ اس آرٹیفیکٹ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لاگاش کا بادشاہ سومیرین آرمی کی قیادت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ آرمی زیادہ تر انفینٹری ہے، یعنی پیدل فوج ہے۔ اس فوج کے ہاتھ میں تیر ہیں، اسی طرح کاپر ہیلمٹ یا تانبے کے ہیلمٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چمڑے کی یا دیگر مختلف طرح کی شیلڈ یا ڈھالیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اس میں تیر اندازوں کی فارمیشن اور ان کے کھڑے ہونے کا انداز اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس دور میں فوج کی ٹریننگ اور ڈسپلن کا تصور آ چکا تھا، اور پروفیشنل آرمی کا تصور بھی سومیریوں کے ہاں رواج پا رہا۔ ناظرین، اگر ہم سومیریوں کی ان تمام خدمات کو دیکھیں، اسی طرح ان کی تجارت، زراعت کے شعبوں میں کی جانے والی اہم پیش رفتوں کو دیکھیں، دوسری طرف ہم سومیریوں کے رسم الخط کی ایجاد کو دیکھیں، اور ہر شعبہ زندگی جیسے زراعت اور صنعت میں ان کی خدمات کو دیکھیں، تو بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سومیری ہی دراصل انسانی تہذیب کے پائنیئرز کہلائے جانے کے مستحق تھے۔ سومیریوں کا سیاسی عروج 2500 قبل مسیح تک رہا، لیکن اس کے بعد اکادینز کے آنے سے سومیریوں کا سیاسی زوال ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف سومیری تہذیب نے کئی صدیوں تک اس خطے کے اور اس کے ملحقہ ہمسایہ خطوں کو براہ راست متاثر کیا۔ تو لیجیے ناظرین، آج ہم سومیری تہذیب کی اس داستان
کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، اور اس تہذیب کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا تاکہ آپ تک ذرا زیادہ بہتر طریقے سے اس تہذیب کی تفصیلات پہنچ پائیں۔ اس سلسلے میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، اس سلسلے میں آپ کی آراء، آپ کی تجاویز اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ بلا تکلف اپنے تمام طرح کی تجاویز، فیڈ بیک اور آراء ہمیں اپنے ای میل جو کہ ہمارے چینل پہ موجود ہے اس میں جا کے اب ہمیں سینڈ کیجئے۔ اسی طرح ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے دوبارہ یہ درخواست ہے کہ آپ اگر ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز مزید اسی طرح آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ کوشش کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے، اسی طرح لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کی یہ کوشش ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ناظرین، تہذیب کی کہانی جس کا آغاز ہم نے مصر کی تہذیب کی داستان سے کیا تھا اور میسوپوٹیمیا آ پہنچیں، اور میسوپوٹیمیا کے سلسلے میں آج ہم نے سومیری تہذیب کو تفصیل سے اس کو دیکھا ہے۔ اب ہماری جو آئندہ آنے والی ویڈیو جو آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں وہ میسوپوٹیمیا میں ایک اور اہم تہذیب کے بارے میں ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس وقت تک کے لیے غازی محمد عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔